اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ، آپ کے صحابہ کرام پہ، آپ کے اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد آج کا میرا موضوع ہے جو پاکستانی غیر ممالک میں جاتے ہیں وہاں جا کے وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے تیزی کے ساتھ تقریباً 25,000 کے قریب ڈیپورٹ ہوئے ہیں پاکستانی۔ آگے ہی بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ تھا، اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس پہ بات ہوگی۔ آج 8 فروری ہے، ہفتے کا دن ہے، اور آج کے دن ہی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر کیسے عالمی طاقتیں مل کے ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے خرید رہی ہیں ججوں کو، وکیلوں کو، اور یہ ان کے ٹراؤٹ جج بھی بک رہے ہیں، وکیل بھی بک رہے ہیں، سب بک رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرا اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ بات بتانے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ عارف نظامی صاحب میرے استاد محترم بھی تھے اور نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے، ان کی زیر نگرانی وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ نوائے وقت تو نہیں رہا لیکن وہ سفر جاری ہے۔ انہوں نے ہی مجھے سکھایا تھا کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، اس کو بیچنا نہیں، اس میں لفافہ نہیں لینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو اسی پہ قائم ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اتنی ہمت حوصلہ دیا ہوا ہے کہ کوئی ابھی دنیا کا ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو مجھے خرید سکے، میری صحافت کو خرید سکے، میرے ایمان کو خرید سکے۔ اپنے پیشے کو بیچنا، اپنے آپ کو بیچنا، اپنے ایمان کو بیچنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ جو جج بیٹھے ہوئے انصاف بیچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے انصاف کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ خدا را حق سچ سنا کریں، اس چینل کو سنا کریں کہ یا اس یوٹیوبر کو سنا کریں جو آپ لوگوں کو حقیقت بتائے، جو جھوٹ نہ بولے، جو حقیقت ہو وہی بتائے، جو آپ لوگوں کو اپنے ملک کا، اپنے پاکستان کا وفادار بنائے، پاکستان کے اور افواج پاکستان کے خلاف نہ کرے، آپ کے ذہنوں میں زہر ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف نہ بھرے، تو اس کو سنا کریں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ، میرا نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو پوری دکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں۔ 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، 24 گھنٹوں میں 10-15 منٹ نکال کے ملک کے حالات سے باخبر ہو جائیں تو اس میں کیا آپ کا فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں جناب
جن لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے امریکہ سے، دبئی سے، سعودیہ سے، ان پہ بات ہوگی۔ ان کی تعداد تقریباً 25,000 پلس ہے، 25,000 سے اوپر ہی ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ تو ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ ان کو اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ یہ جناب وہاں جا کے سیاسی پوسٹیں لگاتے تھے، سیاسی سرگرمیوں میں تھے۔ وہاں کا قانون بڑا سخت ہے۔ تو جب گورنمنٹ آف پاکستان نے پیکا ایکٹ کے تحت وہاں پہ اپیل دائر کی، وہاں ان لوگوں کو بتایا، کیونکہ ایک گورنمنٹ کو اور دوسری گورنمنٹ کے تھرو جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی سرگرمی میں ملوث ہو، ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، عوام کے خلاف، تو اس پہ پابندی لگ جاتی ہے اور اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں سے حقیقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ زیادہ تر لوگ قرض لے کے گئے ہوئے تھے۔ کوئی قرض اٹھا کے گیا ہوا تھا، کسی کے ماں باپ نے اس کو زیور بیچ کے، اس کی بیوی نے اس کو پیسے دیے تھے، ماں باپ نے گھر کا سامان بیچ کے دیے تھے، اور اس کے علاوہ قرض اٹھا کے گئے ہوئے تھے، اور وہاں جا کے وہ بغیرت کے بچے یوتھڑ بن گئے اور ملک کے خلاف کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو گئے، فوج کے خلاف بھونکنا شروع ہو گئے۔ اور جب اللہ کی پکڑ میں آئے تو دیکھیں کس طرح اپنے انجام کو پہنچے۔ وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، اور کینیڈا سے، اور دبئی سے، سعودی عرب سے، سب ممالک سے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو تقریباً 10,000 کے قریب آ چکے ہیں، 25,000 ان کو مزید 1-2 دن میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ 50 60 ہزار کے قریب ہیں یوتھڑ سارے۔ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ FIA والے ان کا استقبال کریں گے، ان کو ایئرپورٹ سے ہی اریسٹ کر لیا جائے گا، پھر پیکا ایکٹ کے تحت ان پہ کیس چلے گا، اور یہ اس میں 2 کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ میں آپ لوگوں کو قوم یوتھڑ کو بتا دوں، تو ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جائیں۔ جن کے نام نہیں آئے ہیں، جو ابھی پکڑ سے بچ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ اپنے ملک کا نام روشن کریں، اپنے ماں باپ کے لیے محنت کریں، جو قرض لے کے گئے ہوئے ہیں اس کو اتاریں، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں، گھر اگر کچا ہے تو اس کو پکا کریں، کچھ 4 پیسے جوڑ لیں جو بڑھاپے میں کام آئے۔ یہاں پہ آ کے کوئی، یا پوری زندگی پردیس سے تو نہیں کاٹنا، یہاں پہ آ کے کوئی کاروبار کرنے کے لیے کوئی پیسے، 4 پیسے ہوں گے تو کرو گے نا۔ کوئی زمین لے کے رکھ دو، کوئی جگہ لے کے رکھ دو، کل کو 4 پیسے بچ جائیں۔ تو وہاں جا کے آپ لوگ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اب بقایا ساری عمر جیل میں گزاریں گے۔ میں دیکھوں گا جیل میں کہاں وہ یہ جو ہے نا، یہ PTI کا یہ ایک بندہ کل رہا ہوا ہے، اس کا نام مردود کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ بیان دے رہا تھا۔ پکی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، میرے سے زیادہ عمر کا ہی ہوگا، میں 75 سال کا ہوں، وہ ہو سکتا ہے 80 پلس ہو، لیکن اب اس کو اپنی اوقات یاد آئی۔ یہ کہتا ہے کوئی بھی PTI کا ورکر یا کوئی لیڈر یا کوئی عہدیدار مجھے جیل میں ملنے بھی نہیں آیا۔ ابھی ضمانت ہوئی ہے، اس کی کیس چل رہا ہے، دوبارہ بھی اریسٹ ہو سکتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں نا، ان میں سے ایک بھی انشاءاللہ نہیں بچے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورتیں ہیں۔ عورتیں ان کی تو ایسی، وہ میں بس کچھ بھی نہیں کہتا ہوں عورتوں کے بارے میں ہمیشہ احترام کرتا رہتا ہوں عورتوں کا۔ تو میری بیٹیاں ہیں، بچیوں کی جگہ ہے، بیٹیوں کی جگہ پہ ہیں، لیکن اب ان کو کیا کہوں کہ وہ بھی ڈنڈے لے کے آگ لگانے میں، اور میں سب میں ویڈیوز موجود تھی۔ 9 مئی کے واقعات میں عمران نیازی کا بچنا بھی ناممکن ہے۔ کل جو سماعت ہوئی ہے جیل میں، اس میں FIA نے
तकरीबन 36 के करीब USB जमा करवाई है कोर्ट्स में, उसमें वीडियोस मौजूद है उनकी, और तकरीबन 80,000 के करीब डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए हैं, प्रूफ पूरे पक्के पक्के लगाए हैं कि ये बंदे मुलव्वस हैं। उसमें इस तरह ज़मान पार्क में 2 दिन पहले मीटिंग हुई, उसमें पूरी पार्टी को नहीं बुलाया गया था, ख़ास बंदों को बुलाया गया था जिनको पता था कि ये रा के एजेंट हैं, ये मोसाद के एजेंट हैं, ये CIA के एजेंट हैं, वहाँ से इनको फंडिंग मिलती है, उनको बुलाया गया था। और बाकायदा ये प्लानिंग के तहत, मंसूबा बंदी के तहत ये किया गया। 9 मई का वाक़या किया गया, और इसमें तकरीबन अब नामुमकिन है इमरान नियाज़ी का बचना। कोशिश कर रही है कुछ अच्छा देखें। मैं कौम यूथड़ से पूछता हूँ, एक इसराइल का शहरी है, अमेरिका में रहता है, अमेरिका का कौंसलर है, आम सा कौंसलर है न्यूयॉर्क सिटी का, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सदर मुमलिकत को, वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख रहा है कि जनाब इमरान नियाज़ी को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। आखिर इसराइल का क्या ताल्लुक है इसके साथ? इसराइल का शहरी क्यों ख़त लिख रहा है? इसराइल ने अपनी खरबपति योदन जमाइमा क्यों इसके निकाह में दी थी, क्यों इसके साथ उसकी शादी करवाई थी? उसने कुर्बानी दी थी ग्रेटर इसराइल के लिए, ग्रेटर इसराइल जो बनने जा रहा है ना उसके लिए उसने कुर्बानी दी थी। अब उसके बच्चे देख लें, 1.5 साल से ये कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है जेल में, एक मर्तबा भी वो मिलने नहीं आए इससे अंदाज़ा करें। वो कहते हैं भाई वो तो हमारा मुलाजम है, हमारा बाप तो है ही नहीं है, हमारा मुलाजम है, और शक्लें भी नहीं मिलती हैं इसके बच्चों की इमरान के साथ। किसी एक बच्चे की बता दे शक्ल मिलती हो? हाँ, बेटी की मिलती है, जिसको इसने कभी तस्लीम ही नहीं किया। बेटे दोनों की शक्लें इसके साथ नहीं मिलती हैं, बेटी की शक्ल मिलती है जिसको ये तस्लीम ही नहीं करता है कि ये मेरी बेटी है। तो अब देख लें किस तरीके से ये 9 मई के वाक़यात में, और मज़ीद आगे जो आज भी जो बंदे निकलेंगे उनके लिए बड़े सख्त पीका एक्ट अब लग चुका है। जो भी पोस्ट करें, वीडियो लगाएं, ऑडियो लगाएं, उसमें ये चेक कर लिया करें अच्छी तरह कि कहीं आप मुल्क के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ तो नहीं बोल रहे हैं, अपनी एजेंसियों के ख़िलाफ़ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर करेंगे तो पीका एक्ट के तहत सज़ाए मौत है। ये मैं आप लोगों को साफ बता रहा हूँ, सुधर जाएं, अब भी टाइम है। ये यूथड़ कौम जो है ना, ये डंडे के ज़रिए वो सुधरती है। अब डंडा इनको नीचे से घुसेड़ा गया है ना, और मुंह से निकाला गया है, अब सुधरी है, कुछ सुकून हुआ है मीडिया पे भी और गैर मुमालिक में भी। क्या आप लोग समझते थे इतनी रियासत कमज़ोर है? नहीं, ये शरीफ बरादरान की बुज़दिली थी, बुज़दिली मैं कहूँगा, बुज़दिली थी। अब आके मोहसिन नकवी ने और आर्मी चीफ ने डंडा घुसेड़ा है ना इनको, अब बिल्कुल लेवल पे आ गए हैं, लाइन पे आ गए हैं। और ये मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, कान खोल के, दोनों कान अच्छी तरह खोल के सुन लें। ये जो आर्मी चीफ है ये अली का शेर है, अली और फातिमा की औलाद है, इसके जिस्म में खून शेर खुदा का है। अली का शेर, अली को शेर, अल्लाह का शेर कहते हैं ना, तो अल्लाह के शेर का खून इसके जिस्म में है। ये दूध फातिमा का है, अली और फातिमा की औलाद है। ये शाह शम्स तब्रेज़ की नस्ल है, जिन्होंने मुल्तान में सूरज को सवा नेज़े पे बुला लिया था। तो ये यूथड़ क्या चीज़ है, या ये आलमी ताकतें क्या चीज़ हैं इसके आगे? इसको अल्लाह ने बेपनाह ताकतें दी हुई हैं, बेपनाह अल्लाह ने इसको वसाइल दिए हुए हैं। इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, अच्छे काम करेगा, और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा।
میری آخر میں آپ سب سے اپیل ہے کہ خدارا ملک کے وفادار بنیں، اپنے ایجنسیوں کے وفادار بنیں، اپنی فوج کے وفادار بنیں، اور ان عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹوں کا ساتھ ہرگز نہ دیں، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں۔ اگر آپ لوگ اریسٹ ہو گئے تو وہ جو کتے کی طرح پڑے ہوئے ہیں نا جیلوں میں، ان سے جا کے ایک مرتبہ مل لیں کہ ان سے کوئی پوچھنے تک نہیں آیا، ان کے ماں باپ بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ملک کی، اپنی فوج کے، اپنی وفادار بنیں۔ یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، ملک ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ غلامی ہی کرو گے نا۔ اللہ اس ملک کو سدا قائم و دائم رکھے، قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ ہمارے آرمی چیف کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ دنیا اور آخرت ہم سب کی بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔